السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ زبیر مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ دانی دروازے پر آ کر بولی۔ آہل معصوم سی شکل بنائے دانی کو دیکھنے لگا۔ کام سے گیا تھا۔ ٹائم دیکھو ذرا، کون سا کام تھا تمہارا بتاؤ مجھے۔ پتہ ہے میں افطاری کے بعد سے انتظار کر رہی ہوں، دانی خفگی سے بولی۔ سوری میری جنگلی بلی، لیکن کام بھی ضروری تھا، ڈاکٹر قدسیہ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ کون ڈاکٹر قدسیہ؟ دانی آبرو جھکا کر بولی۔ بالکل بیوی لگ رہی ہو، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مجھے گمراہ مت کرو، تم پہلے بتاؤ، دانی اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی۔ اچھا مجھے اندر تو آنے دو کمرے میں۔ جی نہیں، پہلے کلیئر کرو پھر۔ دانی دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اچھا جی، یہ دیکھ لو، یہ ہیں ڈاکٹر قدسیہ، آہل ان کی تصویر دکھاتا ہوا بولا۔ یہی ملی تھی تمہیں، اور تم نے اس کی تصویر اپنے فون میں رکھی ہے؟ دانی صدمے سے بولی۔ پاگل ہو تم، میں نے فیس بک سے نکال کر دکھائی ہے، یہ دیکھو، آہل اس کی آئی ڈی دکھاتا ہوا بولا۔ اب اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں، اب تم گھر پرویش کر لو، دانی شرارت سے کہتی اندر آ گئی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے کب سے، دانی بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ آہل کپڑے نکالتا رخ موڑ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کہا تو ہے میرا انتظار مت کیا کرو، جب بھوک لگے کھا لیا کرو، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ تمہارے ساتھ کھانے کی عادت ہو گئی ہے، دانی اداسی سے بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ آہل اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں بس جلدی سے چینج کرو، پھر مجھے کھانا کھلانا اپنے ہاتھ سے۔ کوئی پاؤں سے بھی کھلاتا ہے؟ دانی گھور کر بولی۔ اچھا بس 2 منٹ، آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دانی مسکرانے لگی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، یہ انسان مجھے پاگل کرتا جا رہا ہے، دانی سر کھجاتی ہوئی بولی۔ وقت پنکھ لگاتے اڑ رہا تھا، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ آہل مجھے لگتا ہے تم نے عاصم کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، ورنہ اس طرح کے رویے کی توقع کم از کم مجھے نہیں تھی۔ زبیر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ مجھے ان فضول باتوں سے دلچسپی نہیں، آہل اکتا کر بولا۔ آہل تم کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو جاؤ، تم کتنے ہی پنکھ کیوں نہ بچھا دو، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ لیکن آج بھی بچے ہی ہو، یہ آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرو، مرد ہونا تو سامنے آ کر کھیلو، یہ پیٹھ پیچھے وار کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ تم بھی شاید ڈرتے ہو، میں کسی سے ڈرتا ہوں یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ رہی بات سامنے آ کر کھیلنے کی تو ٹھیک ہے، اب آمنے سامنے کھیلیں گے۔ ہاں آئی لائک اٹ۔ تم یہ تو جانتے ہوگے کہ 10 پہلے جو کچھ ہوا ان سب میں زبیر رندھاوا ملوث تھا، لیکن کیا؟ آہل سیدھا ہو گیا۔ لیکن ایک اور انسان بھی ہمارے ہمراہ تھا جس نے تم بالکل لا علم ہو، تمہارے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ کون ہے وہ؟ آہل مٹھیاں بھیج کر بولا۔ آمنے سامنے کی بات ہوئی تو اب آمنے سامنے بات ہوگی، سامنے آؤ، تم سے ڈیل کرنی ہے۔ ایسے کیسے بتا دوں؟ لالچی انسان، کہاں آنا ہے بتاؤ، آہل ہنکار برتا ہوا بولا۔ میرے ہاں فارم ہاؤس پر آ جانا، اور ہاں اکیلے آنا، ہمت ہے تو۔ زبیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سالے، آہل نے گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کون ہو سکتا ہے وہ دوسرا انسان؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سوچنے لگا۔ چاچو نے تو صرف زبیر کا نام لیا تھا، پھر یہ دوسرا انسان کون ہے؟ ہو سکتا ہے زبیر جھوٹ بول رہا ہو، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا، تبھی تو اتنے وقت کے بعد اس نے خود سے بات کا آغاز کیا۔ آہل الجھتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ سر، چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، رفیق اندر آتا ہوا بولا۔ یار میٹنگ؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ رفیق فکر مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں، ایک مسئلہ ہے لیکن میٹنگ کے بعد بتاؤں گا، اور ہاں پولیس کے محکمے کے سربراہ کو بھی بلانا تھا، مجھے بات کرنی تھی اس سے بھی۔ سر میں ابھی کال کر دیتا ہوں، تب تک آپ چیف سیکرٹری سے بات کریں، وہ آ جائے گا، رفیق نمبر ملاتا ہوا بولا۔ آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا کانفرنس روم میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد دانی آتی دکھائی دی۔ میم اندر سر کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ ابھی نہیں جا سکتی۔ تم مجھے روک رہے ہو؟ دانی تیکھے تیور لیے بولی۔ سوری میم، لیکن سر نے آرڈر دیا ہے جب تک میٹنگ نہیں ہو جاتی کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ فون کرو اپنے سر کو اور بتاؤ دنین حیات آئی ہیں، دانی سینے پر بازو باندھتی ہوئی بولی۔ سوری سر آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ دراصل دنین میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں اور اندر آنے کے لیے بضد ہیں۔
جی ٹھیک ہے سر کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میم وہ آ رہے ہیں، صرف 2 منٹ ویٹ کر لیں۔ ہم دانی کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگیں۔ آپ کے لیے چیئر لاؤں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی۔ اگلے ہی لمحے آہل باہر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا دانی؟ وہ دانی کا ہاتھ پکڑے سائڈ پر آ گیا۔ مجھے روزہ لگ رہا ہے، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ آہل نے چہرے پر عود آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے دانی کو گھورنے لگا۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے؟ بالکل، مجھے باہر جانا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ دانی میں میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، آہل فکر مندی سے بولا۔ چھوڑ آئے ہو نا، تو بس اب چلو میرے ساتھ۔ دانی ایسے ضد مت کیا کرو، مجھے کام بھی تو کرنا ہے نا۔ مجھے نہیں پسند تمہاری یہ سیاست، میں کچھ نہیں جانتی، ابھی میرے ساتھ چلو۔ آہل سانس خارج کرتا دانی کو دیکھنے لگا۔ تم نے پانی پیا ہے نا؟ دانی اسے حشاش بشاش دیکھ کر بولی۔ پاگل ہو کیا؟ آہل خفگی سے بولا۔ ہاں ہاں بول لو مجھ سے جھوٹ، دیکھو صاف پتہ لگ رہا ہے تم نے پانی پیا ہے۔ اور وہ کیسے؟ آہل جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ وہ ایسے کہ آپ ابھی مجھے خوب گھمائیں گے اور پھر بھی آپ کو روزہ نہیں لگے گا، اس کا مطلب آپ نے پانی پیا ہے۔ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ اچھا میں میٹنگ ختم کر لوں؟ آہل اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ نہیں میرے ساتھ چلو، بس کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی۔ کبھی کبھی تم بہت تنگ کرتی ہو اور اب تو گولی سے بھی نہیں ڈرتی، کیونکہ اب تمہاری بیوی ہوں نا۔ اب مجھے ان باتوں میں مت الجھاؤ اور چلو بس۔ دانی اس کا بازو میں اپنے بازو ڈالتی ہوئی بولی۔ اچھا میں معذرت تو کر لوں سب سے؟ ہاں وہ کر لو، دانی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ جہاں جہاں میں کہوں گا ان سب جگہوں پر جانا ہے، دانی اس کے ساتھ کار کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ تو پھر تمہیں روزہ نہیں لگے گا؟ پھر تو میرا دھیان ہٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا دن کب ختم ہوا۔ آہل مسکراتا ہوا چلنے لگا۔ بتاؤ اب زبیر کون ہے وہ دوسرا انسان جو تمہارے ساتھ اس گھناؤنے کھیل میں شریک تھا؟ آہل کدورت سے بولا۔ بہت جلدی ہے تمہیں آہل۔ زبیر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ آہل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں زبیر، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ ہاں بھئی وزیر اعلیٰ ہو تم، وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب بہت افسوس ہے مجھے تمہارے لیے، زبیر بظاہر دکھ سے بولے۔ زبیر جو بات ہے وہ کرو، میرا وقت برباد مت کرو۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تھا زبیر کا منہ نوچ لے۔ ڈیل کرنی ہوگی تمہیں۔ کس نوعیت کی ڈیل؟ آہل ابرو چکا کر بولا۔ میں تمہیں اس انسان کا نام بتاؤں گا جو میرے ساتھ تھا، بدلے میں تم دنین کو چھوڑ دو گے۔ زبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آہل کو لگا وہ سانس لینا بھول گیا، دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ میں دانی کو طلاق دے دوں گا، مجھے اس انسان کا نام بتاؤ۔ ضبط کے باعث آہل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اوہ آئی لائک اٹ، بہت سمجھدار ہو تم، اور آج عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ ویسے آہل ایک بات تو ہے، درعدن خوبصورت بہت تھی۔ زبیر جان بوجھ کر آہل کا ضبط آزما رہا تھا۔ زبید اگر تم نے اپنی گندی زبان سے دوبارہ یہ نام لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں۔ آہل ایک ہی جست میں زبیر کے سامنے کھڑا اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ کیوں کیا ہوا؟ غصہ آتا ہے؟ سوچو مجھ پر کیا گزرتی ہوگی، میری بیٹی بھی دن رات تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ بولو مت، تم نے 10 سال پہلے کیا کیا تھا؟ آہل اس کا منہ نوچتا ہوا بولا۔ لیکن ثبوت تو تمہارے پاس کوئی بھی نہیں، پھر کیسے ثابت کرو گے؟ زبیر اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ ثبوت بھی مل جائے گا اور تمہارے گناہوں کی سزا بھی، لیکن کچھ بھی کہو آہل وہ دن بہت کمال کے تھے، اوف درعدن کا حسن پاگل کر دیتا تھا۔ زبیر کھڑے ہو کر بولے۔ یہاں آ کر آہل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ آہل نے زبیر کے منہ پر مکہ مارا اور اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پے در پے 4-5 مکے رسید کر کے زبیر کا منہ سجا دیا۔ زبیر نے دھکا دے کر آہل کو پیچھے کیا۔ بولو مت، تم میری جگہ پر کھڑے ہو۔ آہل کو دونوں جانب سے گارڈز نے پکڑ لیا تھا۔ اپنی اس غلیظ زبان سے دوبارہ نام لینے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں تمہیں مارنے سے پہلے کچھ نہیں سوچوں گا۔ آہل گارڈ سے خود کو آزاد کرواتا تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ جن یادوں سے وہ پچھلے 10 سالوں سے بھاگ رہا تھا آج اس طرح سامنے آئی کہ آہل بھپڑ سا گیا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا چل رہا تھا، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہے تھے، مانو اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی ہیں، تو جو آگ اس کے اندر لگی ہوگی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ رفیق آہل کو دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ ہاں میں ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کو بولو کہ گھر چلے۔ آہل پچھلی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا۔
رفیق اس بات میں سر ہلاتا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رفیق کو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ اس کی جسمانی حالت سے ہو رہا تھا۔ وہ چوٹ دے کر نہیں، چوٹ کھا کر آیا تھا۔ سر کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں رفیق، فی الحال کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ آہل حسب معمول جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ دانی اسے ٹیرس سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے فوراً زنیں اترنے لگی۔ آہل میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آہل کا چہرہ رفیق کی جانب تھا۔ دانی ابھی نہیں، وہ پچھلے 10 سال والا آہل تو نہیں، لیکن کوئی اور آہل لگ رہا تھا۔ میں باکسنگ کر لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ آہل رفیق کا شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ لیکن سر تم فکر مت کرو رفیق، پچھلے 10 سالوں سے خود کو سنبھالا ہے، آج بھی سنبھال لوں گا۔ آہل نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکا۔ دانی الجھ کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آہل باکسنگ والے روم کی جانب چل دیا۔ آہل کو کیا ہوا؟ دانی اسے جاتا دیکھ کر بولی۔ روزہ رکھ کر کون باکسنگ کرتا ہے؟ وہ بال باندھنے کی غرض سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ انم تمہارے ڈیڈ تو کبھی نہیں مانیں گے، پھر کیا بنے گا ہمارے رشتے کا؟ رفیق تم فکر مت کرو، آہل کہتا ہے ہمیں انتظار کرنا ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آہل حیات کی بات کر رہے ہو نا تم؟ ہاں، دنین کا شوہر۔ لیکن انم کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ تمہارے ڈیڈ نہ کل مانے تھے، نہ آج، اور نہ ہی آنے والے وقت میں مانیں گے۔ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں، لیکن دیکھو جس طرح آہل نے عہد سے میری جان چھڑوا دی، ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو، تبھی تو اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں انم، یہ بڑے لوگ ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ رحیم اداسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، ہمارا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، کیا یہ بہت نہیں تمہارے لیے؟ اب کم از کم مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو ڈیڈ مان ہی جائیں گے۔ ویسے بھی جو خود بھی غریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دن شاید سڑک پر آ جائیں، ایک دن تم ان سے اوپر ہوگے۔ انم آہل کی باتوں سے جو اخذ کر سکی، رحیم کو گوشگزار کر دیا۔ اوہ وہ تو یہ بات ہے، رحیم اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ہاں، اسی لیے میں بھی امید لگائے بیٹھی ہوں، امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ میں نے بھی اسی امید پر اپنی دنیا قائم کر لی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اچھا میں چلتا ہوں اب، مجھے نوشین کو اکیڈمی کے لیے لینے جانا ہے۔ رحیم کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انم مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ رحیم نے بائک کی کک ماری اور زن سے بھگا لے گیا۔ رفیق دانی کی دوبارہ اپنے باپ سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی؟ سر میں خود دنین میڈم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اس دن کے بعد سے میڈم نے کوئی ملاقات نہیں کی۔ صحیح باکسنگ کرتے ہوئے آہل کی نظر دانی پر پڑی، جو سینے پر بازو لپیٹے خفکی سے دیکھ رہی تھی۔ آہل اسے نظر انداز کرتا اپنی باکسنگ کرنے لگا۔ روزہ رکھ کر یہ کام کون کرتا ہے؟ دانی اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ آہل کا تنفس تیز ہو چکا تھا، رخ موڑے دانی کو دیکھنے لگا۔ فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو، آہل اپنا ہاتھ آزاد کرواتا ہوا بولا۔ دانی خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب چلنے لگی۔ دانی میں نے کہا ہے مجھے اکیلا رہنا ہے، آہل حلق کے بل چلایا اور اپنا ہاتھ دانی کے ہاتھ سے نکال لیا۔ دانی ششدر سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل یہ سب تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ مجھے اب بھی کسی سے بات نہیں کرنی، مطلب کسی سے نہیں۔ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل کا یہ رخ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بات مت کرنا اب تم۔ دانی ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتی بھاگ گئی۔ آہل سر جھٹکتا واپس اندر آ گیا۔ زبیر دل تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زبیر دل تو کر رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں تم۔ آہل نے ہاتھ بند کیے اور مکے برسانے لگا۔ سوری سر، آپ کو ڈسٹرب کیا؟ عمیر ہاسپٹل میں ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ رفیق اندر آتا ہوا معلوم ہوا۔ کیا ہوا اسے؟ آہل آبرو چکا کر بولا۔ کالا یرکان 2 دن پہلے ہاسپٹل میں بھرتی ہوا ہے، اور تم مجھے آج بتا رہے ہو، وہ بھی اس کے فون آنے پر۔ رفیق تمہارا دھیان کہاں ہے؟ آہل تیکھے تیور لیے اس کے سامنے آیا۔ سوری سر، وہ زخموں کے باعث کچھ غفلت برت گیا۔ زخموں کا سن کر آہل نرم پڑا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے علاج اچھے سے کراؤ، پہلے مکمل طور پر صحت یاب نہیں لگ رہے۔ آہل اس کے ہاتھ سے فون پکڑتا ہوا بولا۔ بابا، آہل نے جیسے ہی فون کان سے لگایا، عمیر کی آواز ابھری۔ جی بیٹا، آہل کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ بابا، یہ مجھے ٹیکہ لگا رہے ہیں اتنی زور سے۔ 6 سالہ عمیر نرس کو گھورتا ہوا بولا۔ بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے جب آپ فٹ ہو جائیں گے پھر کوئی بھی آپ کو انجیکشن نہیں لگائے گا۔ آپ آئیں گے؟ جی میں صبح آؤں گا۔ ٹھیک ہے بابا، اب کام کر لیں۔ جی بابا۔
میں آپ کا انتظار کروں گا، وہ مسرت سے بولا۔ آہل نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ آہل نے فون رفیق کی جانب بڑھا دیا۔ سر دنین میڈم، اس سب کے بارے میں تم فکر مت کرو، دانی نہیں جان سکتی اس متعلق۔ آہل تھکے تھکے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ سر، آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ گزشتہ 10 برس سے بھاگ رہے ہیں اور آپ ماضی سے جتنا بھاگیں گے وہ پہاڑ بن کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں رفیق، لیکن وہ سب بہت تکلیف دہ ہے۔ یاد کرنا تو دور، غلطی سے بھی سوچ لوں تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی کوڑے برسا رہا ہے۔ بہت بھیانک تھا وہ سب۔ تم جانتے ہو، بہت اچھے سے جانتے ہو میں کیسے نکلا تھا اس سب سے۔ اب ایک بار پھر وہ سب دیکھنا۔ آہل نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھیں کرب سے بند کر رکھی تھیں۔ آہل حیات کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کر میری ہمت جواب دے جاتی ہے، اسی لیے تو ماضی کے صفوں کو الٹ کر نہیں دیکھتا کہ غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی میرے سامنے وہ سب وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ آہل منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ سر پلیز سنبھال لیں خود کو۔ رفیق کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ اگلی بار زبیر بلائے تو تم چلے جانا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ پر وار کر رہا ہے تاکہ میں اپنا آپا کھو دوں۔ جو بھی بات ہو تم کرو گے، میں بار بار اس اذیت سے نہیں گزر سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا رفیق؟ جی سر، آپ فکر مت کریں، میں آگے کی ساری بات کر لوں گا۔ ہاں، مجھے اور بھی بہت کام ہے، یہ یادیں میرا دماغ مفلوج کر دیتی ہیں، لیکن بس اس زبیر کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں۔ آہل دائیں بائیں گردن موڑتا کھڑا ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں رفیق۔ رفیق کو اٹھتے دیکھ کر آہل ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ جی سر۔ آہل تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ کمرے کی جانب چلنے لگا۔ ہاں دانی، وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا سوچتا ہوا چل رہا تھا۔ توقع کے عین مطابق دانی بیڈ پر گری رو رہی تھی۔ آہل سانس خارج کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید ابھی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دانی ٹیبل پر بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اذان کا وقت قریب آ گیا، لیکن آہل کی کچھ خبر نہیں۔ جاہل حیات، کہاں دفع ہو گئے ہو؟ دانی چہرہ موڑ کر بولے۔ آج دانی اکیلی بیٹھی تھی ٹیبل پر۔ آنا ذرا، تم دیکھنا، اندر نہیں آنے دوں گی۔ ساری رات الو کی طرح جاگتے رہو گے تم؟ دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ آہل ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ جاہل کہیں کا۔ دانی کو فکر بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اذان کی الفاظ دکھائی دی تو مایوسی سے پانی پینے لگی۔ آج تمہارے بغیر ہی روزہ کھول رہی ہوں۔ دانی کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گیا۔ بہت برے ہو تم، بہت زیادہ برے۔ دانی روتی ہوئی چیئر سے اٹھی اور ٹیرس پر چلی گئی۔ 9 بجے کے قریب آہل گھر آیا تو کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دانی کہاں ہے؟ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ دانی کہاں ہے؟ CCTV روم میں بیٹھے ورکر کو فون کر کے بولا۔ سر، وہ ٹیرس پر گئی تھیں۔ اور اب؟ آہل عجلت سے بولا۔ ابھی بھی ٹیرس پر ہی ہیں۔ آہل سانس خارج کرتا ٹیرس پر آ گیا۔ دانی چولہے پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ آنکھوں میں اداسی نے ڈھیرے جما رکھے تھے۔ آہل اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج دانی نہیں ڈری، شاید اس کی خوشبو سے واقفیت حاصل کر گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دانی کا چہرہ ابھی تک اوپر تھا۔ نہیں آنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ۔ دانی کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ آہل نے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ دانی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز دانی، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ آہل اس کی روئی جیسے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ اپنی ہاف گرل فرینڈ کو بتاتے ہو۔ ایسا کرو، اسے فل گرل فرینڈ بنا لو اور اپنے ساتھ ہی رکھ لو۔ دانی خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم رفیق سے جلسی ہوتی ہو؟ آہل قہقہا لگاتا ہوا بولا۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب دیکھو اسی کے ساتھ چپکے رہتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کون سی گم اسٹک لگائی ہے؟ دانی آبرو چکا کر بولی۔ بالکل بیکار تھی، تبھی تو الگ بھی ہو جاتے ہو۔ تم لا دو کوئی اچھی سی لانگ لاسٹک، میں نے تیزاب لا کر دینا ہے، دونوں پر گرا دوں گی۔ دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ پھر آہل کہاں سے لاؤ گی؟ آہل بولتا ہوا اٹھ بیٹھا۔
یہ جو میرا گندا سا آہل ہے نا، مجھے نہیں پسند۔ مجھے وہ پہلے والا آہل چاہیے جس کے پاس بیکار سا ڈمپل بھی تھا۔ آہل کھل کر ہنس دیا۔ میری پاگل سی دانی۔ آہل اس کی ناک میں اپنی ناک رگڑتا ہوا بولا۔ اور تم میرے پاگل سے جاہل حیات۔ دانی جل کر بولی۔ ہوں تو تمہارا ہی جیسا بھی ہوں۔ ہاں، چاہے دورے پڑتے ہوں، نیند میں گانے گاتے ہو، تمہیں معلوم ہے تم خراٹے مارتے ہو۔ دانی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ جھوٹ۔ آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سچی مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ کل رات تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گاڑی چل رہی ہے، پھر تمہیں دیکھا تو تم خراٹے لے رہے تھے۔ دانی مزے سے بولی۔ کتنے جھوٹ بولتی ہو نا تم، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ تم بندے مار لو، میں جھوٹ بھی نہ بولوں۔ دانی برا مان گئی۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن میں تمہارے جھوٹ پکڑ لیتا ہوں۔ اب تم سحری تک مجھ سے باتیں کرو گے ورنہ۔ دانی اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی۔ ورنہ کیا؟ آہل محظوظ ہوا۔ ورنہ تمہیں سحری کیے بنا روزہ رکھنا پڑے گا، پھر بنا روزہ کھولے اگلا روزہ رکھنا پڑے گا، وہ بھی بنا کچھ کھائے۔ اتنی بڑی سزا؟ آہل پوری آنکھیں کھول کر بولا۔ بالکل، تم جیسے ہاتھی کے لیے سزا بھی زرافے جیسی ہونی چاہیے۔ اچھا چلو کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ہم یہیں پر بیٹھیں گے، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ میں نے چینج بھی نہیں کیا تو یہیں کر لو، میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گی، دانی شرارت سے بولی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اب تم خود آؤ گی یا میں خود لے جاؤں؟ اس دن کی طرح جب تمہاری دوست چھپکلی آئی تھی کمرے میں، دانی یاد کرتی ہوئی بولی۔ آہل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ دانی منہ بناتی سلیپر پہننے لگی۔ سر، آہل تو چلا گیا اور مجھے نہیں لگتا وہ دوبارہ آئے گا یہاں، عاصم فکر مندی سے بولا۔ میں جانتا ہوں وہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس کے زخم کریدے ہیں جسے وہ پوری دنیا سے چھپا کر بیٹھا ہے۔ تو سر، اس میں ہمارا نفع نہیں، نفع بھی ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا پہلے آہل کوئی غلطی کرے، زیادہ بڑی نہیں چھوٹی سی، پھر اس کے بعد میں اپنی چال چلوں، مزہ تب آئے گا۔ ابھی سب پھیکا پھیکا سا لگے گا، جب آگ لگتی ہے شعلے بھڑکتے ہیں، پھر کھیل کا مزہ ہے۔ کم از کم یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آہل حیات جانتا ہے، لیکن صرف میرے بارے میں، ڈاکٹر قدسیہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ کچھ بھی کرے گا ان کے متعلق جاننے کے لیے۔ تو سر، آپ آہل کو بتا دیں گے؟ عاصم حیرت سے بولا۔ بالکل، جہاں میرا مطلب ہوگا میں بتا دوں گا۔ آخر کو وہ بھی شامل تھی، اسے بھی مزہ چکھنا چاہیے آہل کے تیش کا، وہ حقارت سے بولے۔ لیکن سر، آپ دونوں کا تو ایک ساتھ کام، عاصم اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہو، ابھی تک اتنی سی بات سمجھ نہیں سکے۔ اس سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، یہاں سب اپنے مفاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہیں تو اپنی غرض کی خاطر، سمجھے؟ اب زبیر گھورتے ہوئے بولے۔ جی سر، تو مطلب ابھی خاموشی سے انتظار کرنا ہے صحیح وقت کا۔ بالکل، تبھی مزہ آئے گا۔ زبیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آہل مجھے نہیں پسند، یہ دیکھو کتنی سمپل اسمیل ہے اس کی، دانی ایک اپنے ہاتھ پر ناک رکھتی ہوئی بولی۔ آہل بیوٹیشن کو جاری رکھنے کا اشارہ کرتا دانی کے پاس آ گیا۔ احمق لڑکی، دیکھو تمہارے ہاتھ پر مہندی کتنی اچھی لگ رہی ہے، میرے ناک میں جو یہ اسمیل تیر کی طرح گھس رہی ہے اس کا کیا کروں؟ سپرے کر لو، آہل اس کے کان میں بولا۔ تمہارے منہ میں نہ کر دوں میں سپرے؟ پھر اچھا بولو گے، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ بس کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی، تمہیں اتنی پسند ہے تو پھر اپنے ہاتھوں پر لگا لو، بلکہ آہل میں تو کہتی ہوں پورے جسم پر لگوا لو، دانی آنکھ مارتی رازداری سے بولی۔ آہل اس کی ناک دباتا مسکرانے لگا۔ تھینک یو سر، بیوٹیشن سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ دانی آہل کو گھورنے لگی۔ جنگلی بلی، دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، آہل ستائش سے دیکھتا ہوا بولا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے منہ پر چھاپ دوں، اب میں کام کیسے کروں گی، ایسا لگ رہا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ کون سا کام کرنا ہے بتاؤ، آہل اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ مجھے مووی دیکھنی ہے، اور دیکھو میرے ہاتھ میں کیسے آن کروں، دانی دونوں ہاتھ آہل کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ میں کر دیتا ہوں آن، آہل بیڈ سے اترتا ہوا بولا۔ اپنے فون میں لگا کر دو، آہل چہرہ اونچا کر کے بولی۔ آہل نے جیب سے موبائل نکالتا انگلیاں چلانے لگا۔ دانی مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اب بھوک بھی لگی ہے، دانی جان بوجھ کر بولی۔ ابھی تو کھانا کھایا تھا، آہل تعجب سے بولا۔ تو دوبارہ بھوک نہیں لگ سکتی کیا؟ میں تو
نو انٹری کا بورڈ تو نہیں لگایا کہ اب واپس نہ آنا؟ اچھا میں کھلا دیتا ہوں 2 منٹ، آہل سمجھتا ہوا بولا۔ تم یہ دیکھو میں آتا ہوں، وہ دانی کے سامنے اپنا فون رکھتا ہوا بولا۔ دانی پاؤں جلاتی بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی۔ جب آہل واپس کمرے میں آیا، منہ کھولو، آہل اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ دانی نے منہ کھولا لیکن جیسے ہی نظر مچھلی پر پڑی اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ شاہلہ یار تمہیں نہیں معلوم میں یہ نہیں کھاتی؟ اچھا چلو وہ بھی میرے ہاتھ سے، آہل اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ پاگل ہو، کانٹا پھنس گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دانی اپنی بازو چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں خود چیک کروں گا۔ آہل کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، تمہاری فش کے پیچھے میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی، دانی قطعیت سے بولی۔ پلیز صرف ٹیسٹ کر لو، دانی گھورتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ دانی آہل غصے سے دیکھتا ہوا بولا، مجھے نہیں پسند، پاگل حیات، دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ منہ کھولو، میں تمہارے ہاتھ پر کاٹ لوں گی، دانی خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اب کھاؤ اسے ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا نام زبردستی ہے، آہل نے نوالا دانی کے منہ میں ڈال دیا۔ دانی عجیب عجیب شکلیں بناتی کھانے لگی۔ یہ جس کو تم مار کر مجھے کھلا رہے ہو نا، رات کو اس کی روح آئے گی تم سے بدلہ لینے، دیکھنا۔ میں تو کہتوں گا اس شاہل کو پکڑو، دانی سو سو کرتی ہوئی بولی۔ کیسی لگی؟ آہل اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ بالکل تمہاری جیسی فضول، دانی جل کر بولی۔ آہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بدتمیز انسان، دانی بڑبڑاتی ہوئی مووی دیکھنے لگی۔ آہل کمرے میں آیا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ آہل ڈائمنڈ کی رنگز دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر دانی پر بھی ڈال لیتا جو مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ آہل ڈائمنڈ کی رنگز دیکھ رہا تھا، آہل کی نظر ایک بلو ڈائمنڈ والی رنگ پر پڑی جس کی قیمت 32 ملین تھی۔ آہل نے دانی کو دیکھا اور پھر سے رنگ کو پرفیکٹ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ دانی اپنے بال ہٹاؤ، آہل خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ جو تحفے سے میرے ہاتھ بھر دیے ہیں کیسے صحیح کروں؟ مجھے نہیں پتا، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ آہل لیپ ٹاپ بند کر کے دانی کے پاس بیٹھ گیا۔ دانی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر دانی کے چہرے پر بوسہ دیا۔ دانی کی شرارتی لٹوں کو پیچھے کیا۔ دانی آنکھیں چپکاتی اسے دیکھنے لگی۔ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ کیسے؟ تمہیں میرے بالوں سے بھی مسئلہ ہے؟ ویسے نہیں، لیکن جب یہ تمہارے چہرے پر آ جاتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے، آہل شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ایک ہی بات ہے، دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ایک بات نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا تمہیں کوئی اور چھوئے۔ آہل یہ میرے اپنے بال ہیں، کوئی انسان نہیں، دانی نے سمجھانا چاہا۔ واٹ ایور، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم پاگل ہو سچ میں، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آہل نے اس کی پیشانی دانی کی پیشانی پر ٹکا دی۔ ہاں شاید، وہ دھیرے سے بولا۔ دانی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کس لیے؟ دانی نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ تمہارے لیے۔ آہل بھی آنکھیں بند کیے دانی کو محسوس کر رہا تھا۔ جھوٹ، دانی مسکرا کر بولی۔ تمہاری مرضی، آہل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دانی ایک کام کرو گی؟ آہل التجائیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ کون سا کام؟ دانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں تم اب حقیقت سے واقف ہو جاؤ۔ کون سی حقیقت؟ دانی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے ڈیڈ کے لاکر میں میرے چاچو کا لیپ ٹاپ ہے، مجھے وہ لا کر دینا ہے۔ لیکن تمہارے چاچو کا لیپ ٹاپ ڈیڈ کے پاس کیسے اور تمہیں کیا کام؟ دانی الجھ گئی۔ تم لیپ ٹاپ لے آؤ، تمہارے تمام سوالوں کا جواب مل جائیں گے۔ وہ جو بند کمرے میں تم دیکھتی ہو اس کے متعلق بھی جان جاؤ گی۔ دانی سپاٹ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے سب کچھ بتاؤ گے نا؟ ہاں، تمہیں سب بتا دوں گا، بس مجھے وہ لیپ ٹاپ چاہیے، دانی کسی بھی شرط پر۔ آہل اسے بازوؤں سے تھامتا ہوا بولا۔ اچھا، اگر میں گھر جاؤں گی تو لا دوں گی تمہیں، دانی مسکراتی ہوئی بولی۔ آہل بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ دانی نے ہاتھ بڑھایا اور آہل کے ڈمپل کو چھو کر دیکھنے لگی۔ آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دانی مسکرانے لگی۔ کسی زمانے میں تمہیں یہ ڈمپل بالکل پسند نہیں تھا، آہل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آج بھی زہر لگتا ہے، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ آہل قہقہا لگاتا بیڈ سے اتر گیا۔
کہاں جا رہے ہو؟ دانی اسے دروازے کی سمت بڑھتا ہوا دیکھ کر بولی۔ فون کرنے جا رہا ہوں۔ تم مووی دیکھو، ابھی آ جاؤں گا۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ جلدی آ جانا، یہ نہ ہو واپس آؤ تو تمہیں دانی کی بجائے ہڈیوں کا ڈھانچہ ملے۔ دانی زور سے بولتی اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ کیسی ہو دنین؟ انم اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ دانی گرم جوشی سے نہ ملی۔ میں بھی بالکل ٹھیک، بیٹھو، انم اسے دیکھ کر بولی۔ آہل باہر سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ مجھے ڈیڈ سے ملنا تھا۔ دانی جبراً مسکراتی اندر چلی گئی۔ انم شانے اچکاتی گارڈن کی جانب چل دی۔ ثانیہ تیار ہو کر باہر نکل رہی تھی جب دانی دروازے پر پہنچی۔ دانی سے مل کر وہ چلی گئی اور دانی زبیر کے پاس آ گئی۔ جب سے آہل نے منع کیا تھا، دانی زبیر سے گلے ملنے سے گریز برت رہی تھی۔ ڈیڈ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ دانی آس پاس دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، بس الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں، کام تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ مظلومیت سے بولے۔ تو پھر یہ سب کیسے کر رہے ہیں آپ؟ دانی فکر مندی سے بولی۔ بھیک مانگ کر، اور کیسے؟ کچھ سے ادھار لے کر، زبیر افسوس سے بولے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، لیکن میں آہل کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ ڈیڈ، آہل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں، وہ میرا چہرہ، میری آنکھیں پڑھ لیتا ہے، اسے خود معلوم ہو جاتا ہے۔ دانی، مجھے اگر افسوس ہے تو صرف اس بات کا کہ تم ایک غلط انسان کے ساتھ ہو، جو تمہیں اپنے ساتھ صرف ایک فائدے کے لیے رکھے ہوئے ہے۔ نہیں ڈیڈ، آہل ایسا نہیں ہے، دانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تم خود کو تسلی دے رہی ہو یا مجھے؟ 5 مہینے پورے ہونے کو ہیں، جلد یا بدیر وہ تم سے بات کرے گا اس متعلق۔ دانی بے یقینی کی کیفیت میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم آج یہاں آئی نہیں، بھیجی گئی ہو، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ زبیر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ دنین، کس لیے بھیجا ہے اس نے تمہیں، بتاؤ؟ زبیر دانی کے ساتھ آ بیٹھے۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ بھی نہیں، آہل نے بولا تھا آج عید ہے تو میں سب سے مل آؤں۔ دانی آنسوؤں پر بند باندھتی ہوئی بولی۔ دنین، اب تم اپنے ڈیڈ سے بھی جھوٹ بولو گی؟ وہ افسوس سے بولے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ڈیڈ، دانی نفی میں سر ہلاتی بول رہی تھی۔ 1 منٹ، عاصم آیا ہے، میں کچھ دیر میں آیا۔ زبیر جانتا تھا آہل نے دانی کو لیپ ٹاپ لینے کے لیے بھیجا ہوگا، اسی لیے خود ہی موقع فراہم کر دیا تاکہ دانی کو رنگے ہاتھ پکڑ سکے۔ دانی نے موقع کو غنیمت جانا اور زبیر کے جاتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں آہل میرا استعمال کر رہا، دانی بولتے ہوئے الماری کے سامنے آ گئی۔ دانی لاک جانتی تھی، اس لیے ایک ہی لمحے میں کھول لیا، لیکن اندر چند پیپرز اور پیسوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آہل نے کہا تھا لاکر میں ہوگا، لیکن یہاں تو نہیں ہے۔ دانی لاکر بند کر کے الماری میں تلاشنے لگی۔ دنین، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ زبیر کی آواز۔ دانی اچھل پڑی۔ کچھ بھی نہیں ڈیڈ، دانی نے فوراً الماری بند کر دی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، وہ دانی سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ دانی، جو چاہیے مجھ سے مانگ لیتی، لیکن اس طرح میری غیر موجودگی میں تلاشی لینا۔ وہ آنسو بہاتے بیٹھ گئے۔ میری بیٹی کو کیا بنا دیا اس آہل حیات نے، آج اپنے باپ کی جاسوسی کر رہی ہے، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں، آہل نے مجھے لیپ ٹاپ کا بولا تھا، میں وہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے، مجھے دے دیں آپ؟ دانی اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ کون سا لیپ ٹاپ دنین؟ زبیر حیرت سے بولے۔ آہل کے چاچو کا۔ دانی جھجک کر بولی۔ میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے عاقب حیات کا لیپ ٹاپ؟ وہ ششتا سے بولے۔ پتہ نہیں ڈیڈ، آہل نے بولا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ دنین، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے، دیکھو کیا میں غلط کہہ رہا تھا؟ ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بس سب سے الگ ہے۔ دانی نے مطمئن کرنا چاہا۔ اچھا 1 منٹ رکو، زبیر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لائے۔ یہ چند روز پہلے آہل میرے پاس آیا تھا، اب خود دیکھ لو۔ زبیر نے ویڈیو پلے کر دی۔ میں دانی کو طلاق دے دوں گا۔ اسکرین پر آہل دکھائی دے رہا تھا اور آہل کی آواز دانی کیسے نہ پہچانتی۔
نو، دانی بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں اب سیاست والوں کو، آپ نے کچھ کہا ہوگا تبھی اس نے یہ بات کی۔ دانی آنسو بہاتی زبیر کو جھنجھوڑنے لگی۔ دانی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے مجھ سے بھی لیپ ٹاپ مانگ رہا تھا، اور اگر میں لیپ ٹاپ دے دوں تو وہ تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔ ڈیڈ کیا ہے اس لیپ ٹاپ میں؟ دانی حلق کے بل چلائی۔ دنین میں تو خود بھی نہیں جانتا، عاقب کی لاش ہوٹل سے ملی تھی، پھر میرے پاس کیسے اس کا لیپ ٹاپ آ سکتا ہے؟ وہ معصومیت سے بولے۔ پاگل کر دیا ہے آپ نے مجھے، دانی چلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زبیر آنسو صاف کرتا مسکرانے لگا۔ دیکھتا ہوں کیسے دنین کو میرے خلاف کرتے ہو تم آہل۔ وہ ہنکار بھرتے باہر نکل گئے۔ دانی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دانی نے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ آہل کچھ کہتا ہے اور ڈیڈ کچھ، کبھی آہل انم کے ساتھ تو کبھی میرے ساتھ، کبھی تم ڈیڈ کے خلاف کھڑے ہوتے ہو۔ آہل تم کیا ہو؟ مجھے گمان تھا کہ میں تمہیں سمجھنے لگی ہوں، لیکن آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں اول روز کھڑی تھی۔ تم نے خود پر ہزاروں ماسک چڑھا رکھے ہیں، اور کوئی بھی ماسک اترتا ہے تو تکلیف صرف مجھے ہوتی ہے، صرف مجھے۔ دانی بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دانی سر ہاتھوں میں تھامتی ہوئی بولی۔ سر، میری معلومات کے مطابق جس جگہ کا بھی آپ کو بتا رہا تھا وہاں لڑکیوں کو گواہ کر کے رکھا جاتا ہے۔ رفیق کی آواز اسپیکر پر ابھری۔ بہت خوب رفیق، عید کا موقع ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، میرا نہیں خیال وہاں کوئی خاص انتظام ہوگا آج۔ آہل ٹہلتا ہوا بولا۔ جی سر، متوقع تو یہی ہے۔ میں نے آئی جی سے بات کی ہے، کچھ بڑے افیسر کو میرے ہمراہ بھیجیں گے وہ۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور سب سے پہلے مجھے خبر دینا ان کے باس کی اور اس میں ملوث تمام افراد کی۔ آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دانی کا فون آف کیوں جا رہا ہے؟ آہل فکر مندی سے بولا۔ ایک بار پھر سے دانی کا نمبر ملایا لیکن مایوسی ہوئی۔ ہوپ سو وہ ٹھیک ہو۔ آہل بولتا ہوا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ ہیلو مانی۔ جی سر۔ دانی کہاں ہے؟ مجھے پوری خیریت چاہیے، وہ صحیح سلامت ہے نا؟ جی سر، دنین میڈم اپنے کمرے میں ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، کچھ ہی دیر پہلے میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آہل سانس خارج کرتا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے کہہ کر آہل نے فون بند کر دیا۔ دانی نے فون آف کیوں کیا ہے؟ آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اف، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون صحیح ہے کون غلط۔ دانی سر تھامے باہر نکل آئی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ عید کا تہوار تھا لیکن اس گھر کے افراد کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا سوگ منا رہے ہیں۔ انم اپنے کمرے میں پریشانی کی عالم میں ٹہل رہی تھی اور ماں باپ ڈنر پر جا چکے تھے۔ آہل پلیز میری بات سن لو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انم کی روتی ہوئی آواز دانی کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انم دیکھو، فی الحال میں اپنے مسائل میں الجھا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مل نہیں سکتے لیکن فون پر میری بات تو سن سکتے ہو نا؟ انم التجائیہ انداز میں بولی۔ بس ایک وقت ایک میٹنگ میں ہوں، فری ہو کر تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری کال کا انتظار کروں گی، انم مایوسی سے بولی۔ دانی دیوار پر ہاتھ رکھے اشک بہا رہی تھی۔ وہ انم کی باتوں کو نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ کبھی ڈیڈ ٹھیک تو نہیں کہہ رہے تھے کہ انم اور آہل؟ دانی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اشک تیزی سے دانی کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دانی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ فون آن کیا تو میسیجز کی ٹون سنائی دینے لگی۔ کسی انجان نمبر سے تصویریں آئی تھیں۔ دانی نے واٹس ایپ کھولی اور تصویریں دیکھنے لگی۔ آہل کی تصویریں تھیں، کوئی خاتون اس کی جانب جھکی کان میں بول رہی تھی۔ دانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دانی نے دوسری تصویر کھولی، یہ انم کے ساتھ تھی۔ آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، انم مسکرا رہی تھی۔ دانی ناسمجھی سے ان تصویروں کو بار بار زوم کر کے دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ انسان مجھے پاگل کر کے ہی دم لے گا۔ دانی موبائل سامنے دیوار پر مارتی ہوئی بولی۔ آہل تم دھوکے باز ہو، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو اور میں بنتی جا رہی ہوں۔ حد ہے دنین، تم پر حد ہے، دانی خود کو کوستی ہوئی بولی۔ آہل حیات اب دنین تمہیں بتائے گی دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، جو محبت کا لبادہ تم نے اوڑھا ہے میں بھی وہی اوڑھ کر تمہیں دھوکہ دوں گی۔ پھر تم مجھے بتانا کیسا ٹیسٹ تھا اس دھوکے کا۔ تمہارے سامنے کسی اور کے ساتھ کھڑی ہوں گی میں، تم سے برداشت نہیں ہوتا نا مجھے کوئی چھوئے، اب میں تمہارا ضبط آزماؤں گی، دیکھتی ہوں کیا کرو گے تم میرے ساتھ۔ دانی چہرہ رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ آئینے کے سامنے آئی، آدھے بالوں کو کیچر لگایا اور چہرہ سیٹ کرنے لگی۔ یہ محسوس
منحوس تو اب نہیں چلے گا۔ شوز پہن کر موبائل کے ٹکڑے اٹھاتی ہوئی بولی، آہل تم لینے آؤ گے یا میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں؟ دانی لینڈ لائن سے فون کر رہی تھی۔ میں خود کچھ مصروف ہوں لیکن گاڑی بھیج دیتا ہوں، تم آ جاؤ، اپنے باپ کے ڈرائیور کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، آہل نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ دکھاؤں گی اب میں تمہیں کس باپ کی بیٹی ہوں، دانی ہنکار برتی باہر نکل آئی۔ یہ نمونہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ آہل طیش کے عالم میں کمرے میں آیا۔ دوست ہے وہ میرا، دانی اثر لیے بنا بولی، تمہیں وارن کیا تھا میں نے اس سے دور رہنا، آہل اس کی بازو بوچھتا ہوا بولا۔ آہل مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو، دانی کراہ کر بولی۔ تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آہل کے چہرے پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ پاگل ہوں میں اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر تم نارمل انسان ہو تو میری بازو چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دانی حلق کے بل چلائی۔ آہل خود کو نارمل کرتا 2 قدم دور ہو گیا۔ دانی بازو سہلاتی شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بس یہی آتا ہے تمہیں کرنا؟ لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ آہل اس کا سوال نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ جب سے زبیر نے وہ سب کروایا تھا اس کا خون کھول رہا تھا، جس کے باعث آہل بلا وجہ غصہ کرنے لگا تھا اور دانی اس کے غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ نہیں ملا، دانی رکھائی سے بولی۔ کیا مطلب نہیں ملا؟ آہل ابرو چکا کر بولا۔ نہیں ملا تو مطلب نہیں ملا، اس میں ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ دانی تیز تیز بول رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیز ہو رہی تھی۔ تمہیں ملا نہیں یا جان بوجھ کر نہیں لائی؟ بتاؤ مجھے، آہل اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ ایک بار بتا دیا ہے میں نے، بار بار وضاحت دینے کی رواداد نہیں ہوں میں، سمجھے؟ دانی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ دانی کے بدلتے تیور دیکھ کر آہل خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں اب کہ؟ آہل نرمی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے چھوڑ دو، دانی اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی۔ آہل اسے بیڈ کے پاس لے آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ دنین حیات تم سے زیادہ آہل حیات تمہیں جانتا ہے، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جنگلی بلی کیوں بنی ہوئی ہو؟ تم مجھ سے بات نہیں کرنی؟ دانی چہرہ جھکا کر بولی۔ آنکھیں کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھیں، لیکن مجھے تو تم سے کرنی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، 5 مہینے پورے ہونے والے ہیں، آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آہل اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا۔ وہ جلد یا بدیر اس متعلق تم سے بات کرے گا۔ دانی کے کان میں زبیر کی آواز گونجنے لگی۔ تم کیوں اس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیونکہ بات کرنا ضروری ہے۔ میں ضروری نہیں سمجھتی، دانی، ہمیں اس بارے میں بھی اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ آہل نرمی سے سمجھانے لگا۔ جب تک میرا دل کرے گا۔ کیا مطلب؟ آہل پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ جب تک میرا دل کرے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب تک میرا دل کرے گا میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اس پر مزید کوئی بحث نہیں ہوئے گی۔ کتنی مماثلت تھی الفاظ میں۔ آہل نفی میں سر ہلاتا دانی کو دیکھنے لگا۔ لمحہ بھر کو اسے لگا وہ وقت میں پیچھے چلا گیا ہے۔ دانی میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ دانی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ آہل ماضی میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ تم انتہائی مطلب پرست اور گھٹیا انسان ہو آہل حیات، تمہیں صرف اپنی ذات سے مطلب ہے، باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں، تم صرف اپنے مفاد کو، اپنے نفع کو، نقصان کو سوچتے ہو، دوسرے کا کیا سوچتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانی روتی ہوئی اس کا گریبان پکڑے بول رہی تھی۔ آہل نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ دانی آؤٹ، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت، تمہیں میری باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یکدم آہل پھٹ پڑا۔ دانی اس کا گریبان چھوڑتی باہر بھاگ گئی۔ رفیق یہ جگہ تو خالی ہے، پولیس اہلکار آس پاس دیکھ رہے تھے۔ سر مجھے یہاں کی ہی لوکیشن ملی تھی اور اس جگہ کو دیکھے مجھے لگتا ہے وہ فرار ہو گئے۔ رفیق ٹوٹی پھوٹی چیزوں اور رسیوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ساری جگہ کی اچھے سے چھان بین کرو، آفیسر اونچی آواز میں بولا اور سب ٹارچ آن کیے چل دیے۔ شٹ، رفیق افسوس سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ اگر وہ فرار بھی ہوئے ہوں گے تو کچھ وقت قبل۔ رفیق کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یقیناً عقبی دروازہ بھی ہوگا، رفیق سوچتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ گھوم پھر کر عقب میں آیا تو ایک دروازہ
کھلا تھا، مجھے معلوم تھا وہ ابھی فرار ہوئے ہوں گے۔ رفیق اپنی گن نکالتا باہر نکل گیا۔ یہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، ویران سا علاقہ تھا۔ دور سے ایک گاڑی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ رفیق محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ تم انہیں لے جاؤ، جو باقی سامان ہے وہ میں لے کر آتا ہوں بائیک پر۔ اگر سر کو معلوم ہو گیا تو 1 منٹ میں کام تمام کر دیں گے۔ رفیق قریب پہنچا تو آواز سنائی دینے لگی۔ رفیق نے آگے ہو کر دیکھا تو گاڑی میں لڑکیاں تھیں، لیکن اس کے آگے جانے سے پہلے ہی گاڑی والا نکل گیا۔ رفیق پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جوں ہی وہ اس کے عقب میں پہنچا، رفیق نے اس کے سر پر گن ماری۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے چہرہ موڑ کر رفیق کو دیکھنے لگا۔ خون نہیں نکلا تھا، لیکن گولی نہیں چلائی تھی۔ رفیق نے اسے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا، کیونکہ آہل خود ڈیل کرنا چاہتا تھا اور خود واپس اسی گھر میں آ گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر اور ان اشیاء کو دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا، لیکن شاید اب انہیں معلوم ہو گیا تھا، تبھی ہم سے پہلے نکل گئے۔ آفیسر رفیق سے ڈسکس کرنے لگا۔ جی سر، مجھے بھی یہی شبہ ہے، کسی نے انہیں آگاہ کر دیا۔ رفیق افسوس سے بولا۔ لیکن میں شکر گزار ہوں آپ آج کے روز آئے، باقی یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا تو یہ فرض ہے، لیکن خوشی زیادہ تب ہوتی اگر وہ پکڑے جاتے۔ پکڑے بھی جائیں گے، اب وہ نیا ٹھکانہ ڈھونڈیں گے، کام مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں پر نظر رکھواؤں گا میں، تاکہ کوئی آئے تو معلوم ہو سکے۔ رفیق مصافحہ کرتا نکل گیا۔ آہل ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، تم صرف اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ ہو، اور میں تمہاری وجہ سے ڈیڈ کو انکار کر رہی تھی۔ کتنی بے وقوف ہوں میں نے تمہیں لیپ ٹاپ نہیں دیا تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اگر مجھے اپنی بیوی مانتے تو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو، تم جیسا انسان اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ میں نہ جانے کیوں تم پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ تم نے تب بھی مجھے دھوکہ دیا تھا جب تمہیں رفائضی چاہیے تھی، اور اب بھی تم صرف میرا استعمال کر رہے ہو، اور اب جب مجھ سے کوئی غرض ممکن نہیں تو تمہیں مستقبل یاد آ گیا ہے، مطلب اب مجھے اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہو۔ کتنے خود غرض ہو تم آہل، میں تمہیں کیا سمجھتی رہی اور تم کیا نکلے۔ آج دنین حیات نے یہ مسٹری بھی سولو تو آہل حیات ایک مطلب پرست اور خود غرض انسان ہے، بس اور کچھ نہیں۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، تکلیف چہرے سے عیاں تھی۔ رفیق، میں نے تمہیں بھیجا تھا ساتھ میں اسی لیے، لیکن پھر بھی وہ فرار ہو گئے۔ آہل افسوس سے بولا۔ سر، سب تو وہ ٹھیک پکڑ سکا، لیکن ایک لڑکا ہاتھ لگا ہے، اس سے اگلوا سکتے ہیں۔ البتہ شک تو میرا زبیر پر ہی ہے، لیکن پھر بھی تصدیق کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے سنبھال کر رکھو، اس کی خاطر تواضع کے لیے میں خود آؤں گا۔ جی سر، میں نے اسے ٹھکانے پر پہنچا دیا ہے، آپ ہی کا انتظار ہے۔ آہل نے بنا کہے فون بند کر دیا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلنے لگا۔ یہ زبیر نہ جانے کون سی پٹیاں دانی کو پڑھا دیتا ہے جو وہ اس طرح ری ایکٹ کرنے لگتی ہے۔ پہلے کم ٹینشنز ہیں جو وہ مزید بھیج دیتا ہے۔ زبیر کے منہ سے سن کر تو میں اب جلد از جلد اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ تم آزاد گھوم رہے ہو اور میرا خون چل رہا ہے۔ آہل مٹھیاں بھیج کر بولا۔ دانی، اف کیا کروں میں تمہارا۔ دانی کا خیال آنے پر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ فی الحال تمہیں یہ نہ چھیڑنا ہی بہتر ہے، بعد میں آ کر بات کروں گا۔ آہل کوٹ بدلتا ہوا بولا۔ ہیلو ڈیڈ، دانی کی آہستہ سی آواز ابھری۔ کیا ہوا دنین؟ زبیر فکر مندی سے بولے۔ ڈیڈ، میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنین، اگر تم آہل کے ساتھ خوش ڈیڈ، اب واپس دیکھنے کا وقت نہیں رہا۔ اب آپ کب تک اس طرح سرائیو کریں گے؟ اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا ساتھ دینے میں۔ آپ مجھے کال کر کے بتا دینا جس دن کا پلان ہو، دانی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ زبیر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ ہے رحیم، جو میری بیٹی کا شوہر بننا چاہتا ہے۔ شکل دیکھو ذرا اس کی، کیسی غریبوں والی۔ زبیر حقارت سے بولے۔ رحیم سر جھکائے کھڑا تھا۔ لڑکے کی ہمت تو دیکھو زبیر، پیار کرنا تو ایک طرح نکاح کر لیا۔ یہ سب لالچی ہوتے ہیں، تبھی لڑکیوں کو پیار کا جھانسا دیتے ہیں تاکہ ہماری دنیا میں آ سکیں۔ رحیم، وہ ویٹر سے ٹرے لے لو اور یہاں سب کو سرو کرو، زبیر تحکم سے بولے۔ رحیم آنسو پیتا چل دیا۔ رحیم ٹرے لے کر آیا اور سب کو سرو کرنے لگا۔ سب ہنس رہے تھے اسے دیکھ کر۔
تم ٹھیک ہو نہ جاؤ، ٹھیک کہتے ہو گے، نہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ زبیر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ رحیم چیئرز کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ یہاں بیٹھو میرے پاؤں کے باس، وہ نخوت سے بولے۔ رحیم مجبور تھا سب سہنے پر، سو خاموشی سے ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ یہ اوقات ہے ان کی، اور چلے ہیں میرے برابر بیٹھنے، زبیر کدورت سے بولے۔ بالکل صحیح کیا تم نے زبیر، ان جیسے گندے لوگوں کو ان کی اصل جگہ دکھا کر اب عمر بھر اپنی اوقات نہیں بھولے گا یہ۔ سب رحیم کو دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ انم کو جب سے معلوم ہوا تھا اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، نہ جانے ڈیڈ کیا کریں گے رحیم کے ساتھ۔ وہ ٹہلتی ہوئی بولی، ڈیڈ کیوں اسے پارٹی میں لے گئے؟ یقیناً بے عزت کرنے کے لیے لے گئے ہوں گے۔ پیار تو انہیں صرف دنین سے ہے، تو میری پسند کا کیا اہمیت؟ اتنا سب ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار میری خواہش کو مد نظر نہیں رکھا۔ ان کے لیے صرف ان کا اسٹیٹس ہی سب کچھ ہے، یا پھر دنین، کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور میں دنین جیسی خوبصورت نہیں۔ نہ میرے پاس دنین جیسی آنکھیں ہیں، نہ ہی اس جیسا رنگ۔ انم کمپلیکس کا شکار تھی۔ اوہ، وہ اوور ڈرنک نیچے گر گئی۔ رحیم ایک کام کرو، اپنی شرٹ اتارو اور زمین صاف کرو، زبیر نیچے دیکھتے ہوئے بولے۔ رحیم آنسو صاف کر رہا تھا۔ جلدی کرو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ رحیم بھوک نکلتا شرٹ اتارنے لگا۔ پارٹی میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے، سوائے اس ایک لڑکی کے جو ہمدردی اور دکھ سے رحیم کو دیکھ رہی تھی۔ رحیم نے شرٹ اتاری اور زمین پر گری ڈرنک صاف کرنے لگا۔ آس پاس سب کے قہقہے گونج رہے تھے۔ رحیم کو لگا وہ مر چکا ہے۔ اتنا تذلیل، اتنا تضحیک، شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مر چکا ہوتا، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا، کیونکہ اسے زندہ رہنا ہے، اپنے گھر کی بقا کی خاطر۔ اپنی محبت کی سزا اسے تنہا جھیلنی تھی، اپنے گھر کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، تبھی اپنی عزت کا جنازہ نکالنے آ گیا۔ یہ نمونہ اٹھا کر لائے ہو؟ آہل کوٹ اتارتا ہوا بولا۔ جی سر، یہی ایک ملا ہے۔ آہل اس کی جانب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب تم خود انتخاب کر لو، مار کھا کر بتاؤ گے یا پھر بنا مار کھائے؟ آہل آستین اوپر چڑھاتا ہوا بولا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیا بتاؤں؟ وہ چلایا۔ سر، اپنے باس کا نام بتاؤ، اور اس بات سے تم انکاری ہو رہا ہے کہ اسمگلنگ کے کام میں شامل ہے یہ؟ رفیق آہل کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ویل، کوئی مسئلہ نہیں رفیق، ابھی اس کی طبیعت درست کر دیتا ہوں میں۔ آہل اس کا گریبان پکڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر زمانے بھر کی سختی اور تھی۔ ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ آہل اس کا جبڑا پکڑتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر مزہ چکھنا اب، آہل نے کہہ کر اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آہل نے یکے بعد دیگرے کئی مکے اسے مارے، کبھی دیوار میں پٹکا تو کبھی زمین پر۔ وہ ادموا ہو کر زمین پر گر چکا تھا، لیکن ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ آہل پھر سے اس کی جانب بڑھا، لیکن رفیق بیچ میں آ گیا۔ سر، مزید مارا تو وہ مر جائے گا۔ آہل ہنکار برتا پیچھے ہو گیا۔ اس سے دوبارہ پوچھنا، اور اگر نہ بتائے تو میں صبح دوسرا ڈوز دینے آ جاؤں گا، لیکن مجھے جلد از جلد جاننا ہے، آہل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ رفیق نفی میں سر ہلاتا اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اگر بتا دیتے تو اتنی دھلائی نہ ہوتی تمہاری۔ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا، کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر قدسیہ کی پیشانی پر شنکیں